درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بغیر کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنی اور 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے اس طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفہ مسجد نبوی میں خاص متعین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کی اسم گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہیں ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربہ ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر محنت چیز اکثر یہ چھین کر کسی سے لی جاتی ہے یا کہ میراث وغیرہ کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر کے یا کسی مال کا چرائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا۔ جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ ورنہ مفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے اس کی اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپے اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس لے کر جاؤں گا۔ اس صورت میں بجز اس پر امانت اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت حدیث شریف میں فانی دنیا باقی کے تقابل پر تنبیہ میں مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت و سکون پر غور کر کے کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والے وبال کماتے ہیں۔ حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹنیوں سے افضل ہے متعین مطالب کا متحمل ہے۔ اول یہ کہ 4 کے عدد تک تفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مفہوم کو اجمالاً فرما دیا کہ جس قدر آیات کو شخص حاصل کرے گا اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہوں یا اونٹنیاں ہوں، اور بیان ہے 4 سے زیادہ اس کا اس لیے کہ 4 تک کا ذکر خود تصحیحاً مذکور ہو چکا۔ دوسرا مطلب یہ کہ ان اعداد کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہو چکے۔ مطلب یہ ہے کہ کے رغیات مختلف ہوا کرتی ہیں، کسی اونٹنی پسند ہے تو کسی کو اونٹ کا گرویدہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر آیت 1 اونٹنی سے بھی افضل ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہے تو وہ آیت 1 اونٹ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے ایک درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کے اس کو حرکت دی جس کے پتے گرے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ عثمان تم مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کے اس طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان
پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ میں نے عرض کی کہ بتا دیجئے کیوں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اسی سے ایسے گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدہ: حضرت سلیمان نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے تعشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا باتی ہے، اسی طرح ہر کام کرنے کو جی کرتا ہے۔ جس طرح محبوب کو کرتے دیکھا لوگ محبت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، وہ اسی کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو ان ارشاد کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی قائلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ ایک اور آیت میں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت بغض پیدا کرے، تم کو اللہ کے ذکر و نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب میں ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ ایک اور جگہ حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ اللہ ہمیں بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تنگی معاش کی رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیات بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ تمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو معبوس فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل و خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس عمل پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بعض رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بعد یہی کہ فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی مشقتوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔